آج کی اس ویڈیو میں 3 بہت اہم سوالات ہیں۔ 1 نمبر سوال ہے کہ کیا حالت جنابت میں کھانا پینا جائز ہے؟ اگر کوئی حالت جنابت میں چاول، گندم، آٹے کھانے پینے کا ذخیرہ یا پانی میں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی، حالت جنابت میں کھانا پینا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے اور اس کے بعد بندہ کھائے پیے، اور بغیر وضو کیے صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تو بھی جائز ہے، البتہ خلاف اولا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بندہ غسل کر لے اور یا وضو کر لے، پھر اس کے بعد کھائے پیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بندے نے غسل بھی نہیں کیا اور وضو بھی نہیں کیا، صرف ہاتھ منہ دھو کر انہوں نے کھانا شروع کیا تو بھی جائز ہے، لیکن یہ خلاف اولا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بندہ غسل کر لے یا وضو کر لے، پھر اس کے بعد کھا لے۔ اگر ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو تو جنابت کی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانے یا غسل یا وضو کرنے کے لیے ہاتھ ڈال کر پانی نکالنے سے وہ اشیاء اور پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کوئی برتن نہیں ہے وغیرہ اور کسی نے اپنا ہاتھ ڈال دیا پانی میں تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ بندے کے ہاتھ پر نجاست نہ لگی ہو۔ تاہم اگر چھوٹا سا برتن موجود ہو تو اس سے پانی لے کر وضو یا غسل کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی یعنی جنابت، غسل فرض ہونے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ، اس میں صرف قرآن مجید کی تلاوت یہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ذکر و اذکار ہے، اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں، اس کے علاوہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا حیض کی حالت میں ذکر و اذکار جائز ہے یا ناجائز؟ تو حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا، نیز درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا، یا قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں نا، ان کو وہ دعا یا وظیفے کی نیت سے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن صرف قرآن مجید کی تلاوت ہو جائز نہیں ہے۔ باقی جو کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف یا وظیفے پڑھنا، یہ عورت کے لیے جائز ہے۔